Life like a wayfarer journeying, like a stranger on his way back home. Alhamdulillah. Alhamdulillah wa salamun ala ibadihi allazina istafa. Amma ba'd. حضرات علماء کرام واجب الاحترام، بزرگان قوم، سامعین عزیز، دوستوں اور بھائیوں، آج کی اس عظیم کانفرنس میں دو کمالات نئے سرے سے میرے سامنے آئے۔ پہلا کمال مولانا عبدالکریم ندیم کا کہ پورا مضمون مختصر لمحوں میں چند منٹوں میں بیان کر دیا، اور دوسرا کمال مولانا بلگرامی کا کہ اتنا عظیم موضوع عظمت صحابہ کا انہوں نے نہایت مختصر وقت میں پورا ادا کیا اور کوئی بات نہیں رہی۔ اب اس وقت ایک دعا کا وقت ہے، اور یہ جو حضرت مولانا امداد الحسن نعمانی دامت برکاتہم نے اعلان کیا تھا کہ بھئی اٹھنا نہیں، اس کا یہ معنی نہیں تھا کہ نماز کے لیے بھی نہیں اٹھنا، کہ بات کہیں کچھ ہوتی ہے لوگ معنی بگاڑ لیتے ہیں۔ بات کہنے والوں نے وہ نہیں کہی جو علماء دیوبند نے کہی تھی، لیکن کہنے والے معنی بگاڑ لیتے ہیں۔ میں اس وقت جو کچھ ان حضرات نے بیان کیا ان کی تائید میں دو چار باتیں کہوں گا، اور جس کے ناموں کی نہیں ہے انتہا ابتدا کرتا ہوں اس کے نام سے۔ پہلی بات تو ابھی حضرت مولانا بلگرامی دامت برکاتہم جو مفسر قرآن ہے، تو پورے قرآن پر نظر کرتے ہوئے انہوں نے کہا طبقے تین ہیں۔ ایک طبقہ صحابہ کرام کا متقین کا، ایک طبقہ کن کا؟ کافرین کا، ایک طبقہ متقین کا، صحابہ کرام کا، مومنین کا، اور دوسرا طبقہ اور تیسرا طبقہ منافقین کا۔ اور یہ چونکہ شروع میں ہی ذالک الکتاب لا ریب فیہ سے مولانا نے بات شروع کی اور اولئک علی ھدی من ربہم بات ختم کی، تو میں علماء کرام کی موجودگی میں ایک بات پوچھتا ہوں، اور میرا خیال ہے کہ علماء کرام کے علاوہ باقی سب کو بھی اتنا تو یاد ہے نا ابتدائی قرآن؟ تو سوال ہے، اور میں مولانا اقبال انگونی صاحب میرے پاس بیٹھے، انہی سے جواب پوچھوں گا کہ اور کہیں تو کہیں گے جی ہمیں تو پہلے بتایا نہیں کہ جواب پوچھ رہے ہیں، تو ان پر تو میرا حق ہے نا کہ مومنین کا جو تعارف قرآن کریم میں شروع سے پہلے ابتدا میں کرا وہ کتنا ہے؟ کہیں گے کہ جی 7-8 سطریں، بھئی یہی کہیں گے نا، کیوں جی 3-4 آیتیں۔ اگلا سوال، کافرین کا کتنا ہے؟ کتنے؟ 2 لائنیں، اور منافقین کا لمبا۔ اس سے معلوم ہوا کہ مومنین کا تعارف کرانا یہ مختصر بھی ہو کام چل جائے گا، کافرین کا تعارف کرانا مختصر بھی ہو کام چل جائے گا، لیکن منافقین کا ہمارے سروں پر بوجھ ہے، اور جتنا لمبا قرآن نے ان کو کھینچا ہے ہم بھی اس طرح ان کو کھینچیں۔ نعرہ تکبیر، آج تخت ختم نبوت، علماء دیوبند، امت صحابہ کانفرنس، ناظر اسلام علامہ خالد محمود۔ ہمیں کہا جاتا ہے جہاں بھی جلسوں میں جاتے ہیں نا، تو عام طور پر مسجدوں والے یا انتظامیہ والے کہتے ہیں کہ جی بس مسلمانوں کا، مومنین کا تذکر کریں، یہ جو کافرین ہیں ان کا تذکر کریں، لیکن منافقین کا تذکر، اس سے فتنہ پیدا ہوگا، فتنہ۔
بہت خوب اللہ یہ کہتے ہیں یا نہیں؟ بالکل کہتے اب میں کہتا ہوں آپ بتائیں کہ علماء تو اپنی جگہ رہے، آپ میں سے جن حضرات کو کچھ بھی قرآن کریم سے مناسبت ہے یا شوق ہے پڑھنے کا، بتائیے کہ تینوں میں سب سے لمبا بیان کن کا ہے؟ تو پھر علماء کی بھی محنت سب سے زیادہ اسی پر ہونی چاہیے، تو قرآن کے مطابق ہے ورنہ قرآن کے مطابق نہیں ہے۔ ابھی مولانا بگرانی دامت برکاتہم کہہ رہے تھے کہ سب سے پہلے صحابہ پر جرح کنہوں نے کی؟ منافقین نے، اور انہوں نے آیت پڑھ کر کہا کہ جب ان کو کہا جاتا ہے کہ ایمان اس طرح لاؤ جس طرح صحابہ ایمان لائے ہیں، جس طرح پہلے لوگ ایمان لائے، تو کہتے ہیں انؤمن کما آمن السفہاء، کیا ہم اس طرح ایمان لائیں جس طرح یہ بیوقوف ایمان لائے؟ تو صحابہ پر یہ بد کلامی کنہوں نے کی؟ کیا کہا؟ انہوں نے کیا کہا تھا کہ یہ بیوقوف ہیں۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ جل شانہ نے ان کو جواب میں کہا الا خبردار انہم السفہاء، بیوقوف یہی ہیں۔ تو میرا ذہن اس طرح منتقل ہو رہا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو جواب میں کوئی اور نیا لفظ نہیں تھا، انہوں نے کہا تھا سفہاء بیوقوف، تو اللہ تعالیٰ اور کوئی بات کہہ دیتے، سخت لفظ کہہ دیتے، لیکن اللہ تعالیٰ نے وہی لفظ دہرایا کہ جو یہ کہتے ہیں وہ خود ہیں۔ کیا بات، کیا بات! جو کچھ انہوں نے صحابہ کو کہا، اللہ رب العزت نے یہ نہیں کہا کہ یہ ایسے ہیں ایسے نہیں کہا، الا انہم السفہاء، یہ سفہاء خود ہیں۔ اس سے ایک قاعدہ معلوم ہوا کہ صحابہ کو جو کچھ کہو گے وہی آسمان والے سے سنو گے، صحابہ کو جو کچھ کہو گے وہی سنو گے۔ ان کو کہو گے تم متقین تو تم متقین ہو، ان کو تم برا کہو گے بیوقوف، تو آسمان کی آواز بھی الا انہم السفہاء، جو ان کو بیوقوف کہے آواز آئے گی تم بیوقوف ہو، اور جو ان کو کافر کہے وہ خود کا کیا بات ہے اللہ! تو میں اپنی بات یہ بات اس پر ختم کروں گا، ہے یہ گنبد کی صدا جیسی کہو ویسی سنو۔ صحابہ کرام کے بارے میں کوئی بات کرنا ایسی ہے یہ گنبد کی صدا جیسی کہو ویسی سنو۔ جو کہے ان کو بیوقوف وہ خود بیوقوف، جو ان کو کہے کافر وہ خود کافر، جو ان کو کہے متقین وہ متقین نہیں۔ میں یہ بات کہاں عرض کر رہا ہوں؟ برمنگھم میں۔ بہت اچھا۔ برمنگھم کو لوگ کیا کہتے ہیں؟ مڈ لینڈ، سارے یوکے کا یہ وسط ہے، سارے یوکے کا یہ وسط ہے، اور اسی میں بڑی آوازیں لگ رہی ہیں، کئی جماعتوں کے مرکز ہیں، کئی کانفرنس ہیں، کئی جلسے ہیں، کئی بڑی بڑی مسجدیں ہیں۔ تو لوگ بعض اوقات سوال کرتے ہیں کہ ان میں اتنی آوازیں ہیں، خاص طور پر مڈ لینڈ میں، جو سارے یوکے میں اپنا اثر ڈالتی ہیں اور ان کی لہریں دوڑتی ہیں، لیکن ان میں صحیح لائن کون سی ہے؟ کس کا یقین کیجئے، کس کا یقین نہ کیجئے؟ لائے ہیں بزم یار سے لو خبر الگ 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 الگ، لائے ہیں بزم یار سے، ایک ہی مرکز عقیدت ہے لیکن اس کے نام سے لائے ہیں بزم یار سے لو خبر الگ الگ۔ تو کس کا یقین کیجئے، کس کون سے ہے؟ تو میں اس وقت اس کا سوال کا جواب دینے کے لیے تو نہیں آیا، لیکن مختصر اشارہ کرتا ہوں کہ حضور کے سامنے بھی ایک دفعہ یہ بات آئی، حضور نے فرمایا کہ یہ امت کئی حصوں میں بڑھ جائے گی، 72-73 تک اس کی تقسیم ہو جائے گی۔ تو جب آپ سے پوچھا گیا کہ اس میں سے صحیح کون ہوں گے، فرمایا ما انا علیہ واصحابی، تو برمنگھم کی تمام آوازوں میں جہاں سے صحابہ کے نام کی آواز نکلتی ہے وہ عرض صحابہ کانفرنس ہے۔ بھئی صحابہ کے نام کی کانفرنس،
صحابہ کے نام کی آواز دینا اور اس نام پر لوگوں کو اکٹھا کرنا اور لوگوں کو بتانا کہ آؤ اس لائن پر آ جاؤ. پیغمبر نے بھی جب امت کے تقسیم ہونے اور ملل کے تقسیم ہونے کا ذکر فرمایا تو حق کی راہ کون سی بتائی؟ ما انا علیہ واصحابی. تو حق کی آواز وہیں ہے جہاں عظمت کانفرنس ہے. تو ہم صرف صحابہ کے نہیں، صرف صحابہ کی عقیدت نہیں رکھتے. اس عظمت صحابہ کانفرنس کو کس نے اٹھایا؟ جس نے امداد اور حسن نام پایا کہ ہم تو ہیں ہی حسن کے امدادی. بھائی حضرت کون ہے؟ حضرت حسن کون ہے؟ حضرت حسین کے بڑے بھائی فاطمہ کے لخت جگر. تو جو اس طرح آ کر کہے کہ میں ان کی امداد کے لیے کھڑا ہوا ہوں، ان کی امداد کے لیے، تو ان کی امداد کیا ہے؟ حضرت حسن کی امداد کیا ہے کہ جس طرح انہوں نے فیصلہ کیا امیر معاویہ کے حق میں، سب فیصلہ کرو ان کے حق میں. امام حسن کا امتیاز کس بات میں زیادہ ہے کہ انہوں نے حضرت امیر معاویہ سے مصالحت کر کے ان کے حق میں فیصلہ کر کے پھر سے امت کو ایک کر دیا. تو کئی لوگ کہتے ہیں نہیں جی دباؤ کے تحت کیا تھا، دباؤ کے تحت کیا تھا. تو میں نے کہا اگر دعاؤں کے ماتحت کے تحت کیا ہوتا تو پیغمبر کی زبان سے اس مصالحت کی تعریف نہ نکلی ہوتی. جب پیغمبر نے اس مصالحت کے بارے میں اچھے الفاظ کا اظہار کیا کہ لعل اللہ یسرف بین فئتین عظیمتین من المسلمین، اللہ میرے بیٹے حسن کے ذریعہ امت کی دو جماعتوں کو جوڑے گے، تو پیغمبر نے اس جوڑ کی تعریف کی. تو جب پیغمبر نے جوڑ کی تعریف کی کون کہتا ہے کہ دباؤ سے ہوگی؟ جو چیز دباؤ سے ہو وہ کوئی شے ہوتی ہے؟ تو پیغمبر نے تعریف کی یا نہیں؟ تو پیغمبر کی تعریف میں تو کوئی حرف ہے؟ تو جو لوگ یہ کہتے ہیں یہ صورت دباؤ کے ماتحت تھی، انہوں نے حضور کی بات کی عزت نہیں کی. اگر حضور کی بات عزت کرو تو یہ حقیقت تھی. میں اس وقت مؤثر ہے، وقت اپنی تنابیں سمیٹ رہا ہے، لیکن ایسے وقت میں کوئی تقریر تو ہو نہیں سکتی. البتہ اگر منٹ چند ہو تو تقریر تو ہو نہیں سکتی. ہاں دھماکہ ہو سکتا ہے. اور دھماکہ کرنا ہماری تاریخ نہیں. علماء ہمیشہ پازیٹیو انداز میں اور سبیل طریق سے اچھے طریقے کے ساتھ اپنی بات کہتے ہیں. ہنگامہ ہماری تاریخ نہیں. اور اگر وہ تنگ کرے تو ہم کرنا جانتے بھی ہیں. پھر ہمیں کہنا پڑتا ہے عقل و خرد کے دیوانوں ایک ہنگامہ اور صحیح. جو دریا جھوم کے اٹھے ہیں تنکوں سے نٹالے جائیں گے. تو میں آپ حضرات کی خدمت میں یہ عرض کر رہا ہوں، ہم صحابہ کی تعریف کر رہے ہیں تو ایک رکا آ گیا. رکا کیا آیا کہ جی ہم حضرت ابوبکر صدیق کی تعریف کر رہے تھے یا کوئی مقرر حضرت ابوبکر صدیق کی تعریف کر رہے ہیں، جس طرح ابھی آپ کے سامنے مولانا ندیم نے ان کی تعریف کی. تو رکا آ گیا. ایک سوال کا جواب کہ حضرت سیدہ فاطمہ اپنا حصہ لینے کے لیے جائیں، حضرت سیدہ فاطمہ اپنا حصہ لینے کے لیے جائیں تو ان کو حصہ نہ دینے والا کون ہوتا ہے؟ تقریر کرنے والے تقریر کر رہے تھے حضرت ابوبکر صدیق کے مناقب میں، فضائل میں، اور کسی سے یہ برداشت نہ ہوا. پیغمبر زادی حضرت سیدہ فاطمہ اپنا حق لینے کے لیے جائیں اور اپنا حصہ لینے کے لیے جائیں تو ان کو نہ دینا والا کون ہوتا ہے؟ تو وقت چونکہ مختصر تھا، لمبی بات کرنے کا وقت نہیں تھا، میں نے مختصر جواب دیا پیغمبر.
क्या बात है کیونکہ سوال میں کسی کا نام تو تھا نہیں کہ جی حضرت سیدہ اپنا حصہ لینے جائیں تو ان کو نہ دینا والا وہ کون ہے؟ میں نے کہا پیغمبر. وہ کہنے کہاں؟ میں نے کہا حضور کے پاس حضرت سیدہ فاطمہ الزہرا گئیں اور کہا کہ باندیاں اور لونڈیاں جو اور امت میں تقسیم ہو رہی تھی اور لوگوں کو حصہ ملا تھا، حضرت سیدہ نے کہا حضور کو کہ مجھے بھی اپنا گھر کا کام کرتے کرتے بڑی مشقت اٹھانی پڑتی ہے، مجھے بھی کوئی دے دو. تو حضور نے ان کو دی. بولے क्या बात है शेख میں ان علماء سے ادھر بھی بیٹھے ہیں اور اتنا جمع غفیر ہے. آج میں نے جب اس جمع غفیر کو دیکھا جو ہی آیا اور میں نے دیکھا کہ اتنے لوگ ہیں باہر بھی پھر رہے ہیں، جگہ نہیں مل رہی، تو بے ساختہ دل سے دعا نکلی کہ یا اللہ مولانا امداد حسن نعمانی کو جگہ کی اور وسعت دے. لوگ اپنی حاضری میں اپنی عقیدت کے پھول نشاور کرتے آئیں اور تو جگہ کو وسعت دیتا رہے. تاہم میں جو بات آپ سے کر رہا ہوں، میں نے آپ کے سامنے یہ کہا کہ جو باندیاں آئی تھیں حضور کے پاس، جو لونیاں، وہ مال غنیمت میں سے تھیں یا نہیں؟ تو اگر مال غنیمت سے اوروں کو حصہ مل سکتا ہے تو پیغمبر کی بیٹی کو نہیں مل سکتا؟ یہ تمام علماء اس بات کی تصدیق کرتے ہیں اور یہ روایت بالکل صحیح ہے، صحیحین کی ہے کہ حضور کے پاس بی بی صاحبہ آئیں اور آپ نے ان کو حصہ نہیں دیا اور اس کی بجائے ان کو کچھ کلمات حکمت اور کلمات کو برکت کے طور پر سکھا دیے کہ اپنے حالات پر قابو پانے کے لیے بیٹی تیرا اس لائن میں نہیں حصہ، تاکہ کوئی یہ نہ کہے کہ پیغمبر نے اجر لے لیا اجر رسالت کے طور پر. جب سارے پیغمبر یہ کہتے رہے کہ لا اسألکم اجرا، میں اجر نہیں مانگتا، سب سے پہلے رسول حضرت نوح علیہ السلام ہے. اور سورۃ الشعراء آیت نمبر 109 میں حضرت نوح علیہ السلام نے اعلان کے ساتھ کہا کہ میں جو کام کر رہا ہوں اللہ کے نام کی آواز لگا رہا ہوں تو میں تم سے اجر نہیں مانگتا. پھر اسی سورۃ شعراء میں آیت نمبر 117 میں، پھر اسی میں آیت نمبر 124 میں حضرت ہود علیہ السلام نے کہا، پھر حضرت صالح نے کہا کہ میں اجر نہیں مانگتا، اجر نہیں مانگتا. تو سارے پیغمبر کو اس آواز دیتے رہے میں اجر نہیں مانگتا. تو کیا خاتم النبیین نے اپنی محنت اور رسالت پر اجر مانگا تھا؟ آپ نے کہا کہ مال زکوٰۃ اور مال صدقات سے میری امت کے غریب سب حصہ لے سکتے ہیں لیکن میری نسل نہیں لے گی. تو جو پیغمبر اتنا اپنی ذات میں بے پرواہ کہ اپنے کو حصہ نہیں دینا، تو حضور نے اگر اپنی اولاد کو کہا کہ صدقات میں اور زکوٰۃ میں تمہارا حصہ نہیں، تو حضور نے حق مارا یا ان کی عزت کی؟ تو سوال یہ تھا کہ پیغمبر کی بیٹی آئے، حضرت سیدہ آئیں اور ان کو حصہ نہ دیا جائے، وہ کون ہوتا ہے؟ میں نے کہا پیغمبر. میں علماء کرام سے پوچھا میں نے غلط کہا یا صحیح کہا؟ کیونکہ سوال میں کوئی نام نہیں تھا تو میں نے وہی بات کی کہ پیغمبر ہیں. تو میں آپ حضرات کو کہنا چاہتا ہوں کہ جب بات ان سے بان نہیں سکی تو کہنا لیکن صدیق اکبر نے بھی کیوں کیا؟ میں نے کہا کہ وہ پیغمبر کی تابعداری سے نکلنا نہیں چاہتے تھے. صدیق اکبر اس طرح چلے حضور کے ساتھ جس طرح اصل کے ساتھ سایہ چلتا ہے. تو جو حضور کا طریقہ تھا صدیق اکبر چھوڑنے کو تیار تھے. ایک بات میں آپ سے کیا کر آپ سے یہاں سارے ایشیائی ہندوستان پاکستان اور بنگلہ دیش سے آئے ہوئے ہیں اور وہ یہاں رہنا بھی جانتے ہیں اور مکان لینا بھی جانتے ہیں. چھوٹی بات میں سادہ باتیں کرتا ہوں سیدھی سیدھی.
کہ آپ نے جب کوئی مکان لینا ہو اور آپ کو پسند آ جائے تو اس کا پہلا مرحلہ کیا ہوتا ہے؟ پہلا مرحلہ کیا ہوتا ہے؟ پہلا مرحلہ یہ ہوتا ہے کہ جس سے لے رہے ہیں آپ پوچھتے ہیں کہ وہ مالک بھی ہے یا نہیں. کوئی مکان پسند آیا تو آپ نے لینا ہے، لیکن جو لیں گے آپ کا دل مان رہے ہیں کہ ہم نے یہ لینا ہے، لیکن پہلا مرحلہ کیا ہوگا کہ جس سے لینا ہے وہ دیکھیں وہ مالک بھی ہے یا نہیں. کہ نہیں دیکھتے؟ کیوں بھائی آپ دیکھتے ہیں کہ نہیں دیکھتے ہیں؟ تو معلوم ہوا کہ جس سے کوئی چیز لینی ہے پیسے اس کی اس پر ملکیت تامہ ہو، یہی دیکھا جائے گا نا. وہ مالک ہے تو لیں گے. اب ہمیں جو دوسرا سوال آیا کہ پیغمبر نے تو اپنی بیٹی کو حصہ نہ دیا، تو پھر سوال کہ صدیق اکبر نے نہیں دیا. فدق کا قصہ کہ فدق لینے کے لیے حضرت سیدہ آئیں تو انہوں نے نہیں دیا. تو پہلا جواب تو اس کا یہ تھا کہ صدیق اکبر حضور کے طریقے سے ہٹنا نہیں چاہتے تھے. اتنی بات نہیں. تو میں آپ سے کہتا ہوں کہ آپ کے سامنے جب یہ بات کہی جائے نا کہ حضرت سیدہ کو حصہ نہیں دیا تو پہلے آپ کا ذہن جائے پیغمبر پر، پھر جائے صدیق پر. تو میں یہ پوچھتا ہوں کہ ہمارے سامنے جب کبھی یہ سوال کیا گیا تو کہا گیا کہ حضور کی وفات ہوئی تو جس طرح وفات پر اولاد میں جائیداد تقسیم ہوتی ہے تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی جائیداد تقسیم کیوں نہیں ہوئی؟ تو میں نے کہا پہلے اس جائیداد کی نشاندہی کرو کہ جو جائیداد ہے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے باغ فتح جو ہے وہ وراثت میں پایا تھا. باپ دادا کی وراثت پایا تھا؟ باپ تو پہلے ہی نہیں تھا کہ اس کی وراثت آئے، اور دادا جو ہے اس سے یتیم بچے کو حصہ نہیں ملتا. ذرا غور کریں. میں اس طرح توجہ دلاؤں گا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے آبا سے وراثت میں کوئی چیز پائی تھی؟ جب مکہ سے ہجرت کر کے آپ مدینہ آئے تو کوئی جائیداد آپ مکہ سے مدینہ لائے تھے؟ اور مدینہ آ کر حضور نے کوئی تجارت کی محنت کی تھی کہ کما لیا ہو؟ نہیں. تو پہلے یہ دیکھیں کہ فضل پر ان کی ملکیت کیسی ہے. یہ اختلاف پیدا کر دینا کہ وراثت پیغمبر کی نہیں ملی حضرت سیدہ کو، یہ بات ہے. اور یہ سمجھ لینا کہ جس چیز کی وراثت کا تم دعویٰ کر رہے ہو اس کی ملکیت حضور کی کیسی تھی؟ حاکمانہ تھی، مالکانہ تھی؟ سوال کرنے کا حق ہے یا نہیں؟ تو میں تھوڑی بات عرض کرتا ہوں پھر میں بات ختم کروں گا. یہ تو پہلی مرتبہ سن رہے ہیں آپ سے، یہ پہلی مرتبہ آپ سے سن رہے ہیں. بس آپ دعا کریں اللہ تعالیٰ قبول فرمائے. کیا بات ہے علامہ خوب. میں آپ سے یہ عرض کر رہا ہوں کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینہ منورہ آئے، اب حضرت کی پیچھے سے تو کوئی جائیداد نہیں اور مکہ سے کچھ لائے نہیں اور یہاں بنایا اور کمایا نہیں. تو یہ بات جو فدق کی زمین یا فدق کی جاگیر ہے یہ تھی کیا؟ جب تک اس کو نہ سمجھے اگلا مسئلہ آپ کو سمجھ نہیں آئے گا کہ صدیق اکبر نے دیا کیوں نہیں. آپ نے مکان خریدنا ہو تو پہلے پوچھتے ہیں نا کہ پہلے کسی کی ملکیت کے کوئی کاغذات تو دکھاؤ. میں برسر عام کہتا ہوں کہ فدق جو ہے اس کی جو قانونی حیثیت ہے پہلے اس کو تو بتاؤ کہ وہ ہے کیا. سبحان اللہ. اس کی تفصیل کا وقت نہیں. 28ویں پارے سورۃ الحشر کی روشنی میں کچھ بات عرض کرتا ہوں کہ توجہ ہے نا.
میں کسی کو یہ نہیں کہتا کہ بھئی اب آپ اٹھے نا. جب مولانا نعمانی صاحب نے کہا تھا کہ ہاتھ اٹھاؤ تو کئی لوگوں نے ہاتھ نہیں اٹھائے تھے, تو وہ جو نہیں اٹھائے وہ جا سکتے ہیں. تو میں تو ابھی 2-4 منٹ اور لوں گا. ایسا ہے اٹھتا کوئی نہیں ہے, موضوع میں ایسا پھنسا دیا ہے کہ اب اٹھتا کوئی نہیں ہے انشاءاللہ. بہت اچھے حضرات, بہت خوب ہے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے فضائل اور آپ کی شان میں ایک بات ہمیشہ یاد رکھیں, وہ اس مسئلے کو سمجھنے میں مدد دے گی کہ آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی شخصیت میں ایک روب تھا, روب. اور حضور نے ایک روایت, صحیح مسلم کی روایت, حضور نے فرمایا فضلت علی الانبیاء بست اوتیت جوامع الکلم ونصرت بالرعب وحلت الغنائم وجعلت الارض مسجدا وطهورا وخضرا بالنبي او كما قال. تو حضور نے جو فرمایا کہ مجھے باقی نبیوں پر کئی باتوں میں فضیلت دی گئی, ان میں سے ایک یہ کہ نصرت بالرعب, رعب سے میری مدد کی گئی. حضور کی ذات گرامی میں رعب تھا. اور دوسری روایات سے پتہ چلتا ہے کہ آپ کا رعب 1 مہینے کی مسافت کو طے کرتا تھا. مسافر جب چلتے ہیں اور اس زمانے کے سفر کے مطابق 1 مہینہ چلتے رہیں تو جتنا فاصلہ ہے حضور کی شخصیت کا رعب وہاں پڑتا تھا. آپ کے چہرے پر ایک محبت کا عنوان بھی تھا, لیکن جلال بھی تھا. ایک صحابی حضور کے ہیں, لیکن وہ کہتے ہیں کہ میں حضور کے پاس اتنا عرصہ رہا لیکن میں نے حضور کو دیکھا ہی نہیں. کیا کہ جب حضور مجلس میں آتے تو آپ کا اتنا رعب ہوتا کہ میں جھٹ نظریں نیچی کر لیتا, ہمت نہ پڑتی. دل چاہتا تھا کہ نظر اٹھاؤں لیکن ہمت نہ پڑتی, اتنا رعب تھا. اترکتہ فاذا بدا, میں اترکتہ فاذا بدا کہ جب حضور آتے ہیں تو کیا اترکت من اجلالہ, میں نیچی نظریں کر لیتا ہوں ان کے جلال سے. اشتاقہ فاذا بدا, میں شوق رکھتا ہوں, محبت بڑھتی ہے اشتاقہ کہ میں حضور کو دیکھوں. لیکن جب آپ فاذا بدا, جب آپ آتے ہیں سامنے, اترکت من اجلالہ, تو حضور کا جلال اور حضور کا رعب کتنے فاصلے پر پڑتا تھا. اب یہ جو رعب تھا, یہ جو آپ کی ذات میں رعب تھا, یہ فیضان رسالت یعنی اللہ نے جو آپ پر رسالت اتاری اس کا فیض تھا یا نہیں. اور ہم اس طرح توجہ فرمائیں, یہ جو رعب تھا یہ رعب ذاتی تھا یا فیض رسالت تھا. اب ایک مثال ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب کفار کے مقابلے میں نکلتے تو 2 چیزیں ہوتی, کبھی تو جنگ ہوتی, اور جنگ کیا ہے, دونوں طرف سے طاقت آزمائی. لیکن بعض اوقات حضور کا رعب بھی اثر کرتا, اور وہ میدان چھوڑ کے چلے جاتے, ایسا بھی ہوتا. تو حضور کے رعب سے جو انہوں نے جگہ چھوڑی ہیں, حضور کے رعب سے جو انہوں نے زمینیں چھوڑی, حضور کے رعب سے جو انہوں نے دولت چھوڑی, وہ فیضان رسالت کی وجہ سے آئی مسلمانوں کے ہاں, لیکن اس کا نام غنیمت نہیں, اس کا نام ہے فے, مال فے. وما افاء اللہ علی رسول منہم فما اوجفتم علیہ من خیل ولا رکاب ولکن اللہ یسلط رسله علی من یشاء. دیکھیے, جو مسلمانوں کے ہاتھ مال آیا لڑ کر جنگوں کے بعد اس کا نام ہے مال غنیمت, اور جو رعب سے آیا اس کا نام ہے مال فے. اب جو مال فے آیا اور رسالت کے رعب سے آیا, اس پر پیغمبر کی ملکیت بطور رسول کے ہے یا بطور مالک کے؟ کیوں ولیکن لا یسلط رسول علی من یشاء. اللہ تعالیٰ نے رسالت کے ذریعہ, رسالت کے رعب سے
اسی طرح فدق کی زمین کا معاملہ ہے. یہود کی یہ زمین تھی، ان کی جاگیریں تھیں، اور پہلے تو وہ تیار ہوئے لڑائی کے لیے، لیکن جب حضور کا روب طاری ہوا اور مسلمان ان کی طرف بڑھنے لگے تو وہ مغلوب ہو کر خود ہی چلے گئے. جب خود ہی چلے گئے تو ان کو اجازت تھی کہ اپنا جو موویبل چیزیں ہیں وہ لے جا سکتے ہیں ضرورت کی، اور مسلمانوں نے ان کے سامنے پھر ان کے لگائے ہوئے درخت کاٹنے شروع کیے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ جل ما قطعتم من لینۃ و ترکتموها علی اصولها. اب مسلمان جب آئے اور وہ روب سے مروب ہوئے اور وہ چھوڑ کر چلے گئے تو جو زمینیں ہاتھ لگی ان میں فدق کی زمین بھی تھی، اور وہ مسلمانوں کے قبضے میں جب آئی تو یہ روب رسالت تھا یا نہیں؟ تو جو چیز روب کی وجہ سے آ جائے وہ وراثت میں نہیں جاتی. اس کی ایک چھوٹی مثال ہے، بس لمبی نہیں ہوگی، چھوٹی سی مثال. ایک چھوٹی سی مثال ہوئی ہے. ایک دفعہ رومیوں اور ایرانیوں میں جنگ ہوئی. رومیوں اور ایرانیوں میں جنگ ہوئی، اور رومی کن کے قریب تھے؟ مسلمانوں کو. رومی عیسائی تھے اور مسلمان بھی پہلی کتابوں کو اور پہلے پیغمبروں کو ماننے والے تھے، تو کچھ نہ کچھ رومی مسلمانوں کے قریب تھے. یہ بھی کتاب والے، وہ بھی کتابوں والے. اور جو ایرانی تھے وہ مجوسی تھے، وہ مشرکین کے قریب تھے. مشرکین پتھروں کی پوجا کرتے، وہ آگ کی پوجا کرتے. تو میں پوچھوں گی ایرانی کن کے قریب؟ مشرکین کے. اور اہل کتاب کن کے قریب؟ تو ایک جنگ ہوئی کہ جس میں رومی شکست کھا گیا، اور جیتے کون؟ مجوسی. تو مجوسی جو تھے ان کے خیر خواہ ان کے قریب کون تھے؟ مشرکین. تو مشرکین مسلمانوں کو طعنہ دیتے کہ جس طرح ہمارے بھائیوں نے، ایرانیوں نے، مجوسیوں نے رومیوں کو تباہ کیا، ہم تمہیں تباہ کریں گے. تو مسلمانوں کو ڈرایا گیا. تو جب انہوں نے مسلمانوں کو ڈرایا ہم تو کیا کریں گے، وہی کیا، وہی آئی الف لام میم غلبت الروم فی الارض وهم من بعد غلبهم سيغلبون. کہ رومی مغلوب ہو گئے، اور یہ دانی کی جائے مسلمانوں کو کہ رومی مغلوب ہو گئے اور وہ مجوسی جیت گئے، آج اگر جیت گئے، بت پرست جیت گئے. تانے دے رہے ہیں، فرمایا وہ مغلوب ہوئے وهم من بعد غلبهم سيغلبون. تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ مغلوب ہونے کے بعد پھر یہ غالب آئیں گے. جب کہا کہ مغلوب ہونے کے بعد پھر یہ غالب آئیں گے، تو اتنی بڑی بری شکست ہوئی تھی رومیوں کو کہ کوئی تصور بھی نہیں کیا جا سکتا تھا کہ رومی پھر جیتیں گے. لیکن اللہ تعالیٰ نے بات سنا دی، الف لام میم غلبت الروم فی ادنى الارض وهم من بعد غلبهم سيغلبون. غالب آئیں گے. تو پیش گوئیاں قرآن کی مومل نہیں ہوتی، مجمل نہیں ہوتی جس طرح غلام احمد کی ہوتی ہیں. فرمایا فی بضع سنین، 9 سال کے اندر اندر. نہیں سمجھے؟ کب غالب آئیں گے؟ 9 سال کے اندر اندر کسی وقت وہ غالب آ جائیں گے. اب وہ کہتے تھے یہ مسلمان دیوانے ہو گئے، اب کیا رومی اٹھیں گے؟ دوبارہ ہی رومی اٹھنے کی ہمت ہوگی؟ لیکن اللہ نے کہا کہ 9 سال کے اندر اندر غالب آئیں گے. تو وہ کرتے تھے مشرکین مکہ، مذاق کرتے تھے، کافر مذاق کرتے تھے کہ دیکھو مسلمان کیسی بات کہہ رہے ہیں کہ رومی پھر غالب آ جائیں گے. ادھر ہرقل شاہ روم جو تھا اسے نظر مانی خدا سے. اہل کتاب تھے، کسی درجے میں خدا کو مانتے تھے. تو ہرقل نے کہا کہ اگر خدا مجھے پھر غلبہ دے تو میں ہند سے، شہر کا نام ہے، ایلیا تک، بیت المقدس تک پیدل حاضر جاؤں گا اور اللہ گھر حاضر ہوں گا.
اس وقت قبلہ وہ زمین تھی. اللہ تعالیٰ نے اس کی بھی دعا قبول کر لی. اب یہ بحث کن کے درمیان بحث ہے؟ یہ بحث ہے مسلمانوں کے درمیان اور مشرکین مکہ کے درمیان. وہ کہتے ہیں تمہارا بھی یہی حال ہوگا, مسلمانوں کا رومی پھر غالب آئیں گے. جھگڑا ہوا تو آپ جب جھگڑا ہو تو کیا کہتے ہیں؟ آپ جب جھگڑا ہو نا تو کہتے ہیں اچھا جی شرط کر لو, شرط لگا دو. اور اس وقت تک دو طرفہ شرط لگانی حرام نہیں ٹھہری. کبھی مسلمان کہتے ہیں رومی غالب آئیں گے, وہ کہتے ہیں کبھی نہیں آئیں گے, ایک بار شرط لگا لو. تو شرط لگی 100 اونٹ کی, اور شرطوں میں سب سے آگے مسلمان کی طرف سے کون بڑا؟ حضرت ابوبکر صدیق. کیونکہ پیغمبر کی شان یہ نہیں کہ اس کا کوئی مقابل بھی ہو. پیغمبر کے مقام کو, نبوت کے مقام کو, نبوت کی شان کو سمجھو. پیغمبر کی یہ شان نہیں کہ اس کا کوئی مقابل ہو. اس لیے جب ادھر سے بھی ایک آدمی نے آنا تھا, ادھر سے بھی, تو حضور نے ابوبکر صدیق کو آگے کیا یا وہ آگے ہوئے. اس سے پتہ چلا کہ جب پیغمبر آگے ہونے کے لیے نہ ہو تو پھر ابو بکر ہوتا ہے. بہت اچھے نکتہ ہے جی, زبردست. تو ابو بکر آگے ہوئے. انہوں نے قسم کھائی, کہا کہ 100 اونٹ اگر رومی غالب نہ آئے 9 سال کے اندر تو میں آپ کو دوں گا 100 اونٹ. اور ادھر سے مشرکین کے نمائندے نے کہا کہ اگر یہ غالب آ گئے تو ہم دیں گے. اب وہ جو 100 اونٹ جس کو ملے, ابھی اونٹوں کی بات نہیں کرتے ہوں, وہ جس کو ملے, بات یہ ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی جماعت کی طرف سے آگے کون ہوا؟ ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ. تو اگر میں بات لپیٹتا ہوں جلدی ختم کرنے کے لیے, کہ جس دن مسلمانوں نے بدر کی جنگ جیتی, جنگ بدر جیسے جیتی, مسلمان میدان بدر میں تھے کہ وہاں خبر آئی رومی پھر جیت گئے. اور یہ 9 سال کے اندر کا واقعہ ہے. کس دن بدر کے دن. ایک مسلمانوں کو بدر کی خوشی کہ فرشتے اترے تھے, اور ایک خوشی کہ رومی دوبارہ آ گئے اور مسلمان شرط جیت رہے. چنانچہ مشرکین مکہ نے اپنے عہد کے مطابق 100 اونٹ دیے. تو میں پوچھتا ہوں علماء کرام سے, توجہ فرمائیں کہ اللہ تعالیٰ نے وہ شرط مسلمانوں نے جیت لی, اور مشرکین نے جو ان کو 100 اونٹ دیے, تو اس میں صرف ابو بکر کا اپنا کمال تھا یا پیچھے رسالت کا فیضان تھا؟ تو جب مسلمانوں نے ابوبکر صدیق نے 100 اونٹ جیتے تو ابوبکر صدیق نے اس پر ذاتی قبضہ نہیں کیا, بلکہ اس کو حضور کے حکم اور ارشاد کے مطابق مسلمانوں نے اور لشکر تقسیم کر دیا. اس سے پتہ چلا کہ جو مال روب کے ساتھ آئے اور فیضان رسالت کے ساتھ آئے اس میں وراثت نہیں چلتی, ذاتی ملکیت نہیں ہوتی. وہی صدیق ہے جو یہاں اس کو بانٹ رہا ہے. اگر شہیدہ ان کے پاس آئی تو انہوں نے پیغمبر کی اتباع میں کہا کہ پیغمبر کی وراثت نہیں چلتی. تعجب کی کون سی بات ہے؟ آپ اتنا یاد رکھیں کہ اس میں ابوبکر صدیق جب جیتے تو ان کا نام کیا ہوا؟ اس دن جس دن یہ خبر آئی تو سب سے زیادہ خوشی کس کو ہوئی ہوگی؟ جس دن یہ خبر آئی نا رومی جیت گئے تو خوشی تو سب مسلمانوں کو ہوئی, لیکن سب سے زیادہ خوشی کس کو ہوئی؟ کس کو؟ ابوبکر صدیق کو, کیونکہ آگے تو وہ تھے نا. سب زیادہ اس کو. تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ جب ایسا موقع آئے گا یوم یفرح المؤمنون بنصر اللہ, اس دن مومنین اللہ کی مدد سے بہت خوش ہو جائیں گے. تو تم اس کو مومن نہیں کہتے, اللہ مومنون کہتا ہے. بہت اچھا.
کہتے جی وہ تو ایک تھا وہ مومن کیسے ہو گیا؟ میں کہ شاہ نظام الدین بھی ایک ہے، اولیاء کہتے شاہ نظام الدین اولیاء۔ تو میں اب یہ کر رہا ہوں آپ کے سامنے کہ سکون کے ساتھ، جوش کے ساتھ نہیں، ہوش کے ساتھ، کہ فضل کی زمین پر حضور کا جو تصرف تھا وہ حاکمانہ تھا، آپ مسلمانوں کے سربراہ تھے، آپ کے وہ تصرف میں جگہ تھی، آپ اس کی آمدنی ازواج مطہرات کے خرچے میں بھی دیتے رہے، حسن حسین کے گھر بھی دیتے رہے، فاطمہ کو بھی دیتے رہے، تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اس کی آمدنی تو دیتے رہے لیکن وراثت نہیں۔ تو جب ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا گیا وراثت کا، تو انما یاکل آل محمد من ھذا المال، آل محمد کو اس سے حصہ ملے گا، کس سے؟ اس کی پیداوار سے۔ لیکن لا اغیر شیئا، میں کوئی چیز بدلنا نہیں چاہتا جو حضور نے چھوڑی تھی۔ تو یہ باغ جاگیر فضل جو ہے وہ نہ دینا، ابو بکر صدیق نے جو کیا تو وہ کوئی زیادتی نہیں کی۔ تو لوگ غلط طور پہ گندا کر کے کہتے ہیں کہ جی پیغمبر کی بیٹی کو حصہ نہیں دیا، پیغمبر کی بیٹو، تو میں پوچھا کرتا ہوں تو اپنی کو دیا؟ نہیں سمجھے؟ ابو بکر صدیق کی اپنی بیٹی حضرت عائشہ وہ بھی تو حضور کے وارثوں میں سے بنتی ہے نا، اگر بیٹی کو حصہ نہیں دیا تو اپنی بیٹی کو دیا۔ کیا بات سوچئے۔ تو میں اس بات پر بات ختم کرنا چاہتا ہوں کہ بات کی اگر گناہ کریں، تحقیق کریں اور ٹھنڈے دل سوچیں یا ہوش سے سوچیں، تو جو ہمارے جو صحابہ کرام پر جرا کرتے ہیں کوئی کسی زاویے سے کسی زاویے، ان کے ہاتھ پلے کچھ بھی نہیں، ان کے ہاتھ پلے صرف غور کی ضرورت ہے۔ اب میں نے واقعات کو تو نہیں بدلا، علماء کرام اس بات میں گواہ ہے کہ میں جو باتیں کہہ رہا ہوں آپ کے سامنے، میں نے کسی واقعہ کو بدلا، کسی صحیح بات سے استدلال کیا ہے، میں نے محکمات اور واضح طور پر آپ کے سامنے بات کہی اور بات بدلی کوئی نہیں۔ ہم غلط بات کبھی نہیں کہتے، الحمدللہ ہماری جیت ہماری تاریخ ہے اور فتح ان کے نصیب میں نہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ جل شانہ اپنا فضل فرمائے۔ مولانا برگرامی نے آیت پڑھی تھی کہ کنتم خیر امت اخرجت للناس، کہ تم بہترین امت ہو، یو آر بیسٹ آف دا پیپل۔ اب تم لائے گئے ہو لوگوں کے سامنے، دنیا کی قوموں کو اور کمیونٹی آف دا ورلڈ اینڈ نیشن آف ورلڈ، ان سب کو ہدایت ملے گی۔ اب کن سے ملے گی؟ صحابہ سے۔ یہ کیوں؟ اس لیے کہ اب نبی کوئی نہیں آنا، نبی نے آنا ہوتا تو صحابہ کو آگے نہ کیا جاتا۔ صحابہ کا جو آگے کیا گیا معلوم ہوا کہ نبی نے کوئی آنا نہیں۔ میں نے آپ کے سامنے صحابہ کرام کے خلاف جو اٹھنے والے شبہات ہیں اپنی طرف سے کوشش کی ہے ایک ایک کانٹے کو اٹھانے کی۔ بھائی ایک ایک کانٹے کو اٹھانے کی میں نے کوشش کی ہے۔ یہ ذرا پکڑے رکھیں، یہ 600 صفحے کی کتاب ہے، تجلیات آفتاب، تجلیات آفتاب، اور اس میں ان کی ایک ایک کانڈ کے جو خلافت کے بارے میں، ابو بکر صدیق کے بارے میں، حضرت عمر کے بارے میں، حضرت عثمان کے بارے میں انہوں نے جو شبہات اٹھائے ہیں، الحمدللہ ایک بہت بڑے عالم، اس وقت میں ان کا تذکرہ نہیں کرتا یا ذکر کاری دیتا ہوں، جناب قاضی مظہر حسین صاحب رحمۃ اللہ علیہ، ان کا جب وفات کا وقت قریب آیا تو 15 دن پہلے انہوں نے مجھے بلایا اور میں کیا کہنے لگے کہ ہمارے علاقے میں صحابہ کے خلاف جرا بڑے برے پیمانے پر ہوتی رہی اور ہو رہی ہے، تو فرمایا میرے باپ پر ان کے اتنے دلائل کا قرض تھا، میں کوشش کرتا رہا پوری عمر کہ میں اس کو ادا کر سکوں، لیکن اور مصروفیات نے مجھے موقع نہیں دیا۔ تو میں پاس بیٹھا تھا تو مجھے انہوں نے کہا میرے اوپر کوئی چادر ہوگی اپنی چولی کریں، تو انہوں نے صحابہ کے خلاف لکھی ہوئی کتاب کی 2 بڑی جلدیں میری جوڑی میں ڈال دی،
اور یہ کہا کہ میں آپ سے اب مجھے پتا تھا کہ میرے پاس وقت نہیں، ہمت نہیں، تو میں اپنی کتابیں مکمل نہیں کر سکتا، اب میں اور کیا کتابیں کیا کروں. لیکن جو شخص سفر آخر پر جا رہا ہو تو دل نہیں چاہتا دل کو توڑنا، تو میں نے خاموشی اختیار کی اور اللہ تعالیٰ نے پھر میری نصرت کی کہ مجھے توفیق دے دی. تو میں نے یہ بڑی کتاب 600 صفحے کی کتاب جو ہے وہ پہلی جلد اس کی اب و تاب سے شائع کی اور کہا کہ بھائی ہم نے ایک صدی کا قرضہ اٹھا دیا ہے. چینل پر آ کر صحابہ کے خلاف انگلی اٹھانا اور باتیں کرنا آسان ہے، لیکن جس نے بھی ان کے کسی چینل سے کسی صحابی کے بارے میں کوئی بات سنی ہو یا کوئی اعتراض کیا ہو، ہم صحابہ کے غلام، عظمت صحابہ کے پہرے دار، ان کانفرنسوں میں آنے والے، بولنے والے، منانے والے جو ہیں وہ ماں کے دعا اعلان کرتے ہیں کہ اس کو پڑھ کر ایک نقطہ بتاؤ جس کا جواب ہم نے چھوڑا ہو. ایک نقطہ نہیں دکھا سکیں گے جو ہم نے چھوڑا ہو. ہر ایک کا جواب دیا اور الحمدللہ ہم اب میں نے کوئی سخت لفظ کسی خلاف بولا ہے، میری زبان بڑی صاف، میں کسی خلاف کوئی سخت لفظ نہیں بولتا، لیکن میں آپ سے یہ توقع کرتا ہوں کہ آپ بھی جب سنیں تو چھوڑ ڈالنے کی بجائے، پریشان ہونے کی بجائے خود پڑھیں. آپ جب پڑھیں تو الحمدللہ یہ کتاب پورا جواب دے گی. اور اس سے پہلے یہ خلفائے راشدین، ان چاروں کے گرد ہم نے پہلا دیا 2 جلدوں میں. اور آج میں آ رہا تھا تو مجھے مفتی صاحب نے صرف 4 ہی چھٹ دیے اس کے اور 6 اس کے دیے کہ آپ، میں نے کہا اتنی بڑی کانفرنس، اتنے بڑے لوگ ہوں گے تو میں یہ لے جاؤں، لیکن اور تھی نہیں. آپ دعا کریں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ جل شانہ اس کو آسان فرمائے. ایک بخاری شریف والا. اور ہمارے مدرسہ حیدریہ سندھ میں حضرت مولانا علی شیر حیدری رحمۃ اللہ علیہ، انہوں نے آخری اپنی شہادت سے کوئی 1 مہینہ یا 15 دن پہلے فون کیا کہ بخاری شریف کا ختم ہو رہا ہے. تو میں تو جا نہیں سکتا تھا وہاں، تو انہوں نے کہا کہ آپ مانچسٹر سے ختم کرا دیں. مانچسٹر سے، تو مانچسٹر سے براہ راست براڈ کاسٹنگ کے طور پر بخاری شریف پر میں نے تقریر کی اور بخاری شریف کی آخری حدیث کا درس تھا. تقریر تو ہو گئی، لیکن مولانا اقبال رنگونی صاحب کہنے لگے جی اس کو تو شائع کرنا چاہیے. میں نے کہا ہم سے تو نہیں ہوتی. تو انہوں نے خود ہی اس کو اکٹھا کیا اور خود ہی انہوں نے اس کو کمپوز کیا. اللہ تعالیٰ ان کو ہنر دیا ہے. اور آج یہ کتاب صحیح بخاری کی آخری حدیث کا درس، جس میں بتایا گیا کہ محدثین اور فقہا کو ملا کر چلنا ہماری تاریخ ہے. پہلے سبق ملت اسلامی کے اتحاد کے لیے محدثین اور فقہا میں تطبیق کی راہیں تلاش کرنا علماء دیوبند کا امتیاز ہے. ہم نہ فقہا کو گرنے دیتے ہیں نہ محدثین کو. ہماری لڑائی کسی سے نہیں، ہم جوڑ جاتے ہیں. تو ملت اسلامی کے علمی اتحاد کے لیے محدثین فقہا میں تطبیق کی راہیں تلاش کرنا ہمارا تاریخی امتیاز ہے. یہی وجہ ہے کہ اس مجلس میں بھی آپ کو مطابقت ہی ملے گی نا. تو یہ چھوٹی سی کتاب یہ بھی آپ کو مل سکے گی، لیکن میں ان کلمات پر دل سے تو دعا نکلی تھی کہ اللہ تعالیٰ مولانا امداد الحسن صاحب کو امداد الحسن ہونے کے صدقہ اس سے بھی کھلی جگہ دے. یہ عظمت صحابہ کے لیے پکارتے رہیں، مخالفین کو للکارتے رہیں، اور اس طرح یہ گھر آباد رہے. اللہ تبارک و تعالیٰ جل شانہ ان حضرات کو جنہوں نے ان کے ساتھ تعاون کیا اور دور دور چل کر آئے، آئندہ بھی یہ کانفرنسیں ہوتی رہیں گی. اللہ تعالیٰ ایمان کی استقامت عطا فرمائے. وما علینا الا